رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو۔ یہ تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور تہجد میں ہی اللہ آپ کو سکون بخشتا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اپنی دعاؤں میں تعریف مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو۔ تہجد کے سجدے کبھی خالی نہیں جاتے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی شکرانے کے سجدوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ اللہ ہماری خواہشیں بن مانگے ہی پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ اللہ دنیا کا ہر تعلق دکھا کر کہتا ہے، اے بندے بتا میرے سوا تیرا کون ہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں۔ مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تقدیر بدلتی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا تمہارے ہی نصیب میں آئے گی انشاءاللہ۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن کا معجزہ ہونے والا ہے۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور کیا پتا کہ تم جس کی دعا کر رہے ہو وہی اب تمہارے نصیب کا حصہ بننے والا ہو، اس لیے مایوس مت ہو۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جوڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے،
جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا، تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کون سمجھے گا؟ بس تو اپنے رب پر بھروسہ تو رکھ۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کی وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والا ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ ڈھلتی رات کے اندھیرے میں جب تم اپنے اللہ کے سامنے سجدوں کی روانی میں تنہا رو دیتے ہو اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے چھلک جانے والے شفاف موتی ہتھیلیوں پہ جمع کر کے دکھاتے ہو، تو اللہ تمہاری ہتھیلیوں سے ان تمام تر موتیوں کو چن لیتا ہے تاکہ بہترین وقت آنے پہ وہ ان شفاف موتیوں کو خوشیوں سے لپٹے ہوئے بے شمار پھولوں میں منتقل کر سکے۔ اور جانتی ہو یہ بہترین وقت کب آئے گا؟ جب اللہ تمہارے دل کو اپنی رضا میں مکمل طور پر راضی کرتے ہوئے اس مقام پہ لے جائے گا جہاں تمہاری روح تک اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہوئے سکون پا جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حالات ایسے ہوں کہ جن کے باعث تم بالکل مایوس بیٹھے ہو، مگر یاد رکھنا اور یقین رکھنا اللہ کی ذات پر، تم ہر پل ہر لمحہ اس کی نظر میں رہتے ہو۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔